بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناول اور ہم کے پیارے سے ناظرین کو ہم اپنے چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ دامیشا ایک ہفتے سے دن رات گھر پر تھا۔ زیادہ وقت دادی کے کمرے میں ہی گزارتا تھا۔ دادی اس کے ساتھ اپنی باتیں کرتی، کافی جلدی ریکور کر چکی تھی، لیکن ڈاکٹر نے انہیں اکیلے چھوڑنے سے بالکل منع کر دیا تھا۔ ہر وقت ان کا کسی نہ کسی کے ساتھ ہونا بہت ضروری تھا۔ ان کی حالت کبھی بھی خراب ہو سکتی تھی اور دامیش کسی قسم کا کوئی رسک نہیں لینا چاہتا تھا۔ اس لیے پچھلے ایک ہفتے سے وہ ہر وقت ان کے ساتھ ایک نرس کا انتظام کر چکا تھا جو ہر وقت ان کے ساتھ رہے۔ دادی نے تو بہت منع کیا تھا کہ انہیں کسی نرس کی ضرورت نہیں، لیکن وہ پہلے بھی اکیلے رہتی ہیں، انہیں کوئی ضرورت نہیں۔ لیکن اس نے اپنا فرض نبھایا۔ اسی عورت کے وجود سے چڑ ہونے کے باوجود بھی وہ ان کے لیے نرس کا انتظام کر چکا تھا۔ آج پورے ایک ہفتے کے بعد وہ خود آفس جانے والا تھا اور رات کو پارٹی بھی تھی، تو وہاں جانا بھی بہت ضروری تھا کیونکہ وہ لیلا کو پچھلے ایک ہفتے سے تقریباً مکمل نظر انداز کر چکا تھا۔ آفس جانے سے پہلے اس نے سختی سے اپنے ایک ملازم کو نرسز کو چند باتیں سمجھانے کا کہہ دیا تھا۔ وہ تو ان نرسوں کے منہ بھی نہیں لگنا چاہتا تھا اور اعزاز سے بات کرنا بھی وہ اپنی توہین سمجھتا تھا۔ یہ الگ بات تھی کہ آج وہ ایک لڑکی کی ہی برتھ ڈے پارٹی پر جانے والا تھا۔ لیلا ثقلین ملک کی برتھ ڈے پارٹی تھی جو ایک بہت بڑی پیمانے پر منعقد کی گئی تھی۔ وہ اس پارٹی کا اسپیشل گیسٹ تھا جسے وہ خود اس کے آفس میں آ کر انوائٹ کر گئی تھی۔ اسے اگلے ہی دن ان دونوں کی ملاقات ایک ہوٹل میں ہوئی تھی۔ دونوں نے بے تکلف ماحول میں لنچ کیا تھا۔ اس نے خود بھی لیلا کو غلط فہمیوں کی دیوار بلند کرنے کی اجازت دے ڈالی تھی۔ وہ اس کے ساتھ کافی بے تکلف اور بے باک ہو چکی تھی، جبکہ دامیش اسے بالکل نارملی ہینڈل کر رہا تھا، جیسے اس کا قریب آنا، اس کا چھونا اسے بہت اچھا لگتا تھا۔ اسی لیے لیلا بھی اپنی غلط فہمیوں کی دیوار بہت بلند کر چکی تھی۔ فی الحال وہ صرف اپنی سہیلی کا بدلہ لینا چاہتی تھی، لیکن اس شخص میں کچھ تو ایسا تھا کہ وہ اس میں کھوتی ہی چلی جا رہی تھی۔ وہ یہ ساری باتیں اپنی سہیلی کو نہیں بتا سکتی تھی، اسی لیے اپنے آپ میں ہی اپنے دل لگی کو چھپائے بیٹھی تھی۔ لیکن وہ چیل کی نظر رکھنے والی اچھے طریقے سے سمجھتا تھا کہ لیلا اس کے بارے میں کیا سوچ رہی ہے اور اس کے دماغ میں اس کے لیے کیا چل رہا ہے، اور وہ اس بات سے بھی اچھے سے بے خبر تھا کہ وہ اس کے دماغ سے دل تک کی رسائی حاصل کر چکا ہے۔ لیکن وہ اتنی آسانی سے لیلا کو جیتنے نہیں دے سکتا تھا۔ لیلا یہ سوچ ہی رہی تھی کہ وہ اس کے ارادوں سے انجان ہے۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ وہ اس کے دماغ میں چلنے والی ہر سازش کو بخوبی سمجھتا ہے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ جس دامیش کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کر رہی ہے وہی دامیشا خود اس کے دماغ سے کھیل رہا ہے۔ لیکن آج وہ اس محفل میں ظاہر کرنے والا تھا کہ وہ کس طرح سے اس کو اسی کے کھیل میں بری طرح پھنسا چکا ہے۔ رات پارٹی میں کیا ہونے والا ہے لیلا کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ لیلا اسے 2 بار فون کر کے بتا چکی تھی کہ آج وہ اس کی پارٹی میں نہیں آیا تو وہ اس سے سخت خفا ہو جائے گی، جس پر دامیش نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ وہ وقت پر پہنچ جائے گا۔ دادی کو ملازموں کے حوالے کر کے انہیں سختی سے بہت ساری ہدایات دے کر وہ پارٹی میں جانے کے لیے ایک دم تیار تھا۔ دادی کافی خوش تھی کہ آخر وہ بھی اب گھر سے باہر نکلنے لگا ہے، کیونکہ جب سے دادی بیمار ہوئی تھی اس نے اپنے آپ کو قید کر لیا تھا۔ وہ اپنی محبت ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن یہ بھی حقیقت تھی کہ وہ دادی کو بے پناہ چاہتا تھا۔ شاید اسے اظہار کرنا نہیں آتا تھا، لیکن وہ دادی کے لیے پریشان تھا۔ اس کے بعد دادی نے خود ہی اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ ان کے لیے کتنی اہم ہے۔ بڑے سے بڑا ڈاکٹر ہر روز صبح و شام انہیں چیک کرنے کے لیے آتا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہسپتال کے ماحول میں انہیں سخت گھٹن محسوس ہوتی ہے۔ صرف ان کے لیے دامیش نے ان کے لیے 24 گھنٹے ڈاکٹرز کی ٹیم تیار کر لی تھی جو ہر وقت ان کی خدمت میں حاضر رہتی۔ ان کی بیماری کی خبر میڈیا سے بھی چھپی ہوئی نہیں تھی۔ ہر بڑے چینل پر دامیش کی دادی ہارٹ اٹیک کی بری خبر پھیل چکی تھی۔ جہانگیر شاہ بھی آئے تھے انہیں دیکھنے کے لیے اپنی بیٹی اور بیوی کے ساتھ، لیکن
दामिश ने कह दिया कि वो सो रही हैं और वो इनकी नींद हरगिज़ खराब नहीं करना चाहता। जहांगीर साहिब काफ़ी देर बैठकर इनकी नींद पूरी होने का इंतज़ार करते रहे, जबकि इस तरह से वहाँ बैठना मिसिस जहांगीर और महरीश को अपनी तौहीन ही लगी थी। एक तो अपनी इतनी बड़ी पार्टी छोड़कर यहाँ आए थे और यहाँ इस दामिश ने इन्हें दादी की तरफ देखने भी ना दिया, बल्कि वो तो इनके पास बैठा भी नहीं बल्कि इन्हें लांच बैठाकर खुद अपने कमरे में चला गया। थोड़ी देर के बाद वापस आया तो हैरान होकर कहा, अरे आप लोग अभी तक यहीं हैं? नहीं, मैंने कहा न था दादी फ़िलहाल नहीं मिल सकती, आप बाद में आ जाएं। इसका मजाक उड़ाने वाला था इसका अंदाज मजाक उड़ाने वाला था। महरीश तो गुस्से से पैर पटकती अगले ही लम्हे वहां से वॉकआउट कर गई थी, जबकि मिसिस जहांगीर ने जताने वाले अंदाज में कहा था, और बेइज्जती करवाने का इरादा है या घर चलेंगे? जहांगीर साहिब हाँ में सर हिलाकर उठ गए, जबकि इनकी बेइज्जती करके दामिश को एक अलग ही सुकून मिला था। इसने मुरव्वत भी नहीं निभाई थी। ये सब कुछ खुद बड़े मज़े से दादी को बताया था और हंस हंस कर लोटपोट हो गया था। दादी ने इसे समझाया कि ये ठीक बात नहीं है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन इसको कोई परवाह नहीं थी क्योंकि वो ये सब कुछ करके बहुत खुश था। वो सारे अखबारात कंगाल चुकी थी, हर नौकरी के ऐड पर आला तालीम याफ्ता लोगों की ज़रूरत थी, कहीं पर भी इसकी जगह नहीं बनती थी। दूसरी लाइब्रेरी में इसे नौकरी तो मिल रही थी, लेकिन इसके पैसे इतने कम थे कि इस तरह इसका गुजारा करना नामुमकिन था। ऐसे में इसे एक दूसरी जॉब की ज़रूरत थी जो इसकी मुश्किलात में आसानियाँ पैदा कर दे। हालात मुश्किल से मुश्किल तरीन होते जा रहे थे। बहुत कोशिश के बावजूद भी वो हर चीज़ को हैंडल नहीं कर पा रही थी। बाबा ने कहा कि तुम अपनी सेहत का ख्याल रखो, मैं अब ठीक हूँ, लेकिन बाबा की बिगड़ती हालत इससे भी छुपी हुई नहीं थी। बाबा की दुआइयाँ ख़त्म हो चुकी थी और इसे कहीं से कोई वसीला नहीं मिल रहा था। अपनी दोस्त से इसने कुछ पैसे उधार लिए थे जो इसे अगले महीने तक वापस करने थे। इसे समझ नहीं आ रहा था कि अगर नौकरी ना मिली तो वो पैसे कहाँ से वापस करेगी और बाबा की दुआइयों के खर्चे कैसे उठाएगी। बाबा इसकी परेशानी को अच्छे से समझ रहे थे, लेकिन वो खुद बिस्तर पर इतनी बुरी हालत में पड़े थे कि अपनी बेटी की आसानी के लिए कुछ नहीं कर सकते थे। वो परिया की मुश्किल आसान करना चाहते थे, लेकिन इनके बस में कुछ भी नहीं था। काश वो अपनी बेटी के लिए कुछ कर सकते। वो बस आह भर कर रह गए। क्या ज़िंदगी है इनकी कि वो अपनी बेटी पर बोझ बन गए हैं। अब तो तंग आकर खुदा से दुआ मांगते कि अब इस लाशे को उठा ले। अब मज़ीद ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता। जबकि परिया बिना किसी शिकवे, बिना किसी शिकायत के दिन रात एक कर रही थी। लाइब्रेरी के बाद वो घर जाकर बच्चों को ट्यूशन देने लगी, लेकिन इसके बाद भी हालात में सुधार आने का कोई नामो निशान नहीं था। 2-3 जगह इसके हिसाब से नौकरी मिलने के चांसेस थे। वो सुबह बिना नाश्ते के ही नौकरी ढूंढने निकल पड़ी, क्योंकि वो जानती थी कि अल्लाह भी इसी की मदद करता है जो हौसला रखे। वो हालात से डरती नहीं थी, वो मुकाबला करना जानती थी और इसने खुद फैसला किया था कि वो मुकाबला करेगी, आखिरी वक्त तक लड़ेगी। कहीं ना कहीं कोई तो वसीला बनेगा। वो जानती थी वो इसके साथ भी कुछ बुरा नहीं होने देगा। इसे यकीन था अपनी नमाज़ों पर और बाबा की दुआओं पर। इसने महफिल में कदम रखा तो महफिल अपने अरूज पर थी। लैला बेबाकी से इसके करीब आई और इसे अपने गले लगाया। दामिश भी इसी गर्मजोशी से इससे मिला। कुछ फास कुछ फासले पर महरीज ये सारा मंजर बहुत गौर से देख रही थी। इसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे इस कदर बेतकल्लुफ़ और बेबाक अंदाज में इसकी सहेली से बातें कर रहा है, जैसे सदियों से जानता हो, जबकि इससे जुड़ी हर चीज़ से नफरत करता था। तो क्या वो नहीं जानता था कि वो इसकी दोस्त है? दामिश, और मैं तुम्हें अपने डैड से मिलवाती हूँ। वो इसे ज़बरदस्ती थाम कर अपने साथ ले गई, जबकि इसे अपनी तरफ आते देखकर मलिक साहिब बहुत खुशी और गर्मजोशी से इससे मिले। इन्हें कभी नहीं लगता था कि वो इनकी महफिल में शिरकत करेगा। वो बेशक एक अमीर तरीन इंसान थे, लेकिन इसके बावजूद भी दामिश के सामने इनकी कोई औकात नहीं थी। अपने बाप दादा की विरासत में मिली जायदाद से मुराद वो अमीर तरीन लोगों में शामिल होता था, लेकिन 2 साल से की गई अपनी मेहनत के बाद इसे एक अलग पहचान मिल गई थी।
انہیں وہ بدمزاج اور مغرور انسان لگتا تھا، لیکن ان کی بیٹی کے کہنے پر وہ ان کی پارٹی میں چلا آیا اور ان کی بیٹی اسے کافی پسند بھی کرتی تھی۔ اگر یہ شخص ان کی بیٹی کا نصیب بن جاتا تو ان کی بیٹی کے نصیب بدل جائیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ اسے بھی لیلا میں انٹرسٹ ہو، ورنہ وہ تو عورت ذات سے بھی نفرت کرتا ہے اور یہ بات ہر کوئی جانتا ہے۔ لیکن وہ لیلا کے کہنے پر اس پارٹی میں چلا آیا، جبکہ اپنی دادی کی طبیعت کی وجہ سے وہ آج کل کہیں نہیں جا رہا تھا۔ اور پھر آج سرسری انداز میں ثقلین صاحب نے اپنی بیٹی سے پوچھا کہ دامیش ان کی پارٹی میں آئے گا یا نہیں، تو لیلا نے کہا بابا میں بلاؤں اور وہ نہ آئے، ایسا تو ممکن ہی نہیں۔ اور اس کے انداز پر وہ یہی سمجھے کہ ان کی بیٹی اور دامیش کے درمیان کافی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے اور یہ بات ان کے لیے بہت اہمیت رکھتی تھی۔ وہ بہت کچھ سوچے جا رہے تھے، یہ جانے بغیر کہ یہاں اس محفل میں وہ کس مقصد کے لیے آیا ہے یا لیلا نے اسے کس مقصد کے لیے بلایا ہے۔ ثقلین صاحب آپ کی پارٹی میں دامیش شاہ، یہ تو پارٹی پر جاتا ہی نہیں اور آپ کی پارٹی میں آنا کوئی عام بات نہیں ہے۔ آخر چکر کیا ہے، ہمیں بھی تو بتائیں کچھ، کہیں بیٹی کا رشتہ تو نہیں طے کر دیا؟ یاور عارف صاحب نے اپنے عزیز دوست سے پوچھا تو وہ مسکرا کر ہنس دیے۔ ارے نہیں یار، ایسا تو کچھ نہیں، میری بیٹی کا دوست ہے۔ ثقلین صاحب نے اپنی بیٹی کی جانب دیکھا جو دامیش کا سب سے تعارف کروا رہی تھی۔ پچھلے کچھ دنوں سے وہ اپنے باپ کو دامیش کے بارے میں کافی ساری باتیں بتا چکی تھی جو دامیش کے نیچر کے حساب سے وہ مان نہیں سکتے تھے، اس لیے انہوں نے اپنی لاڈلی کی باتوں پر زیادہ دھیان نہیں دیا، لیکن اب ان کو وہ ساری باتیں سچ لگ رہی تھیں۔ ویسے بھی ابھی میرا لیلا کی شادی کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ انہوں نے عارف صاحب کی بات کو غلط تو نہیں کہا تھا اور ان کا انداز عارف صاحب کو مزید بولنے پر مجبور کر گیا۔ ارے یار ایسی بات ہے تو میں تو کہتا ہوں اس سے اچھا کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ دامیش شاہ جیسا امیر کبیر موسٹ پاورفل بزنس مین کے ساتھ رشتہ جڑ جائے تو انسان کو اور کیا چاہیے۔ میں تو کہتا ہوں کہ اگر لیلا کی مرضی ہے تو تم انکار مت کرنا، بچوں کی ایسی دوستی ہم بڑوں کا بہت فائدہ کر جاتی ہے۔ دامیش شاہ کے ساتھ اپنا نام جوڑنا کوئی عام بات نہیں ہے، یہ بندہ انسان کو کہاں سے کہاں لے کر جا سکتا ہے، تم جانتے ہی ہو۔ ان کا انداز سمجھنے والا تھا۔ ارے عارف وہ دونوں صرف دوست ہیں، تم بہت زیادہ سوچ رہے ہو، تم بھی سوچو ایسے مواقع روز روز نہیں ملتے۔ لیلا اگر سیریس ہے تو اس کو بولو کہ اب سیریس ہو جائے، میں تمہیں ایک اچھے دوست ہونے کے ناطے مشورہ دے رہا ہوں۔ وہ اس کا خاندان تھپتھپا کر چلے گئے، جبکہ ثقلین کو گہری سوچ میں چھوڑ گئے۔ اگر ایسا ہوتا تو اس سے اچھی اور کوئی بات نہیں تھی، لیلا کی زندگی سنبھل سکتی تھی اور دامیش شاہ کوئی عام انسان نہ تھا، اس رشتے سے ان کی ویلیو اور زیادہ بڑھ جاتی۔ ہر کوئی ان کو اہمیت دیتا، اپنے دشمنوں کو وہ منہ کے بل گرا سکتے تھے۔ انہیں اس بارے میں لیلا سے بات کرنی تھی، وہ یہ موقع ہاتھ سے جانے نہیں دے سکتے تھے۔ اگر ان کی بیٹی دامیش شاہ کو شادی کے لیے منا لے تو انہیں بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا تھا اور لیلا بھی ایک خوبصورت زندگی گزار سکتی تھی اور دامیش کی پرسنالٹی ہی ایسی تھی کہ انہیں یقین تھا لیلا انکار نہیں کرے گی۔ اس کے بعد پارٹی میں ان باتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ہر کوئی انہیں خوش قسمت کہہ رہا تھا کہ دامیش شاہ ان کا ہونے والا داماد ہے۔ انہوں نے کسی کی غلط فہمی کو دور نہیں کیا تھا اور لیلا کا انداز بھی سب کو غلط فہمی میں مبتلا کر رہا تھا۔ ان کو بھی اسی لیے وہ سب کی باتوں پر صرف مسکرا رہے تھے، بلکہ وہ لیلا کو بھی یہی کہنے والے تھے کہ کوئی اس بارے میں پوچھے تو وہ انکار نہ کرے۔ انہوں نے لیلا کو الگ بلایا۔ یس ڈیڈ۔ لیلا ان کے اشارے پر الگ ہو کر باہر آ گئی تھی۔ لیلا مجھے یقین نہیں آ رہا کہ دامیش شاہ اس وقت یہاں پر موجود ہے ہماری محفل میں۔ تم جانتی ہو یہ بات میرے لیے کتنی بڑی ہے کہ دامیش شاہ خود چل کر یہاں آیا ہے۔ اس کا یہاں آنا کل صبح ہر نیوز پیپر میں چھپ جائے گا، میری عزت کو 4 چاند لگ جائیں گے۔ وہ کمپنیز جو مجھ سے ہر قسم کا تعلق توڑ چکی تھی وہ بھی پھر سے میرے ساتھ ہو جائیں گی۔ کسی بھی کمپنی کو راتوں رات دوبارہ کھڑا کرنے کے لیے دامیش شاہ کا ہی ہونا کافی ہے۔ تم نہیں جانتی میری بچی تم نے میرے لیے کیا کر دیا ہے۔ یہاں 2 لوگوں نے مجھے بہت اچھی آفرز دی ہیں، وہ بھی صرف دامیش کے یہاں ہونے کی وجہ سے۔ ثقلین صاحب بے حد خوشی اور بے یقینی کی کیفیت میں تھے، جبکہ انہیں اس طرح سے دیکھ کر لیلا پریشان ہو چکی تھی۔ اس نے تو دامیش شاہ کو کسی اور مقصد کے لیے بلایا تھا،
اگر بابا کو وہ پتہ چل جاتا تو اس سے یقیناً وہ بہت زیادہ غصہ ہوتے اور یقیناً اس کی اس حرکت کی وجہ سے بابا کی عزت بھی خطرے میں پڑ سکتی تھی۔ اس نے تو اپنے بچپنے میں ایسی حرکت کرنے کے بارے میں سوچا تھا، اسے تو بالکل اندازہ بھی نہیں تھا کہ اس سب میں وہ کتنی بری طرح سے پھنس چکی ہے۔ لیکن ابھی تک کچھ بھی نہیں بگڑا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ ابھی مہریش سے اس سب کے بارے میں بات کر لے گی اور اسے سمجھا دے گی۔ وہ فی الحال اس کے لیے ایسا قدم نہیں اٹھا سکتی۔ یہی سب سوچتے پریشانی سے مہریش کی طرف جا رہی تھی جب اس کی نظر سامنے 4 پیس ڈنر سوٹ میں اپنی تمام تر وجاہت لیے دامیش شاہ کی طرف اٹھی۔ اس شخص کی پرسنالٹی اتنی سحر انگیز تھی کہ وہ ایک پل کے لیے اس سے نظریں ہی نہ ہٹا پائی۔ جبکہ اس نے شرارت سے بے حد دلکش مسکراہٹ کے ساتھ آنکھ دبائی تو لیلا مسکرا کر نظر جھکا گئی۔ یہ اسے کیا ہوتا جا رہا تھا؟ اس کا دل بے ترتیب ہونے لگا جب اچانک کسی نے اس کے کاندھے پر اپنا ہاتھ رکھا۔ وہ جو سامنے والے کی پرسنالٹی میں ہر چیز بلائے بیٹھی تھی ہڑبڑا کر اس کی جانب متوجہ ہوئی اور سامنے ہی مہریش کو دیکھ کر وہ اگلے ہی لمحے اس کا ہاتھ تھامتی گھسیٹتی ہوئی اندر لے گئی۔ کیا ہے لیلا، تم شاید بھول رہی ہو کہ تم نے اس شخص کو اس محفل میں کیوں انوائٹ کیا تھا۔ اپنے مقصد سے ہٹنے کی ضرورت نہیں ہے، جاؤ یار اپنا کام کرو، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ وہ اسے حوصلہ دیتے ہوئے بول رہی تھی۔ میری بات سنو مہریش، فی الحال ایسا ممکن نہیں ہے۔ بابا نے مجھے بتایا ہے کہ وہ بہت بڑا آدمی ہے۔ اگر ہم نے اس کے ساتھ ایسی حرکت کی تو بابا بہت بڑی مصیبت میں پھنس سکتے ہیں۔ یہاں ایسا ممکن نہیں ہے مہریش، میں ایسا یہاں نہیں کر سکتی۔ لیکن تم فکر مت کرو، میں جلد ہی اس کا کوئی نہ کوئی حل نکال لوں گی۔ اچھا، آج نہ سہی پھر کبھی، لیکن تمہاری بے عزتی کا بدلہ میں لے کر رہوں گی، وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولی۔ تو مہریش نے خراب موڈ کے ساتھ ہاں میں سر ہلا دیا۔ شاید وہ ٹھیک کہہ رہی تھی، اس کی اس حرکت کی وجہ سے کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ اس کی بات سمجھنے پر لیلا نے خوشی سے اسے اپنے گلے لگایا۔ وہ واپس باہر آئی۔ دامیش وہیں کچھ لوگوں کے ساتھ مصروف تھا۔ اس محفل میں مہریش کو وہ اس طرح سے نظر انداز کر رہا تھا جیسے وہ اسے جانتا تک نہ ہو، جبکہ مہریش کا انداز بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ وہ بھی اسے بالکل بھی اہمیت نہیں دے رہی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو نظر انداز کر رہے تھے، لیکن وہ دونوں جانتے تھے کہ اگر وہ دنیا میں کسی کو نظر انداز نہیں کر سکتے تو وہ ان کے لیے ایک دوسرے کے ذات تھی۔ ایک دوسرے کو ہرانے کی جنگ۔ وہ خود ایک دوسرے کے بارے میں چھوٹی سے چھوٹی چیز لے کر بہت بڑی سے بڑی معلومات سے واقف تھے۔ یہ ایک سمندری کھیل تھا جہاں بڑی مچھلیاں چھوٹی ساری مچھلیوں کو نگل لیتی ہیں، لیکن ایک چھوٹی مچھلی تگنی کا ناچ نچاتی ہے، جس کو ہرانے کے لیے بڑی مچھلی ہر ممکن کوشش کرتی ہے، اور چھوٹی مچھلی جو اپنی اوقات اچھے سے سمجھتی ہے پھر بھی اس سے لڑتی ہے۔ اور بڑی مچھلی یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ اس کے سامنے اس چھوٹی سی مچھلی کی کوئی اوقات نہیں ہے، اسے اہمیت دیتی ہے، اسے اپنے مقابلے میں کھڑا کر دیتی ہے۔ اس کھیل میں صرف بڑی مچھلی دامیش تھا، جس کے سامنے چھوٹی مچھلی مہریش تھی۔ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی کہ وہ دامیش کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس کے سامنے اس کی کیا اوقات ہے؟ نہیں ہے۔ اس کے سامنے اس کی کوئی اوقات نہیں ہے، لیکن دامیش نے پھر بھی اس کو اپنے سامنے کھڑا کیا ہوا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، لیکن پھر بھی وہ چاہتا تھا کہ وہ اسے چیلنج کرے، اس سے لڑے، اسے ہرانے کی کوشش کرے۔ اس نے ایک نظر سامنے کھڑی اس لڑکی کو دیکھا اور پھر مسکراتے ہوئے آگے بڑھ گیا جیسے وہ اسے جانتا ہی نہیں، جبکہ لیلا باپ کے اشارے پر اسے کمپنی دینے اس کی طرف بڑھ گئی تھی۔ لیکن جیسے ہی لیلا نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا، اگلے ہی لمحے دامیش نے پوری شدت سے اس کے نازک چہرے پر اپنے ہاتھ کی چھاپ چھوڑ دی۔ پارٹی میں سناٹا چھا گیا تھا، جیسے سب کو سانپ سونگھ گیا ہو۔ یہ کیا بدتمیزی ہے مس ام لیلا ثقلین ملک، کیا آپ گھر آئے مہمان کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرتی ہیں؟ پارٹی میں سناٹا چھا گیا تھا، جیسے سب کو سانپ سونگھ گیا ہو۔ یہ کیا بدتمیزی ہے مس ام لیلا ثقلین ملک، کیا آپ گھر آئے مہمانوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرتی ہیں؟ دامیش کا ہاتھ اتنا بھاری تھا کہ اگلے ہی لمحے وہ زمین پر جا گری تھی، جبکہ اسے ایک ہی جھٹکے میں کھینچ کر کھڑا کرتا وہ باتیں سنانے سے باز نہیں آیا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ آپ ایک شریف انسان کی بیٹی ہیں۔
لیکن آپ کی حرکتوں سے ناواقف تھا میں۔ پتہ نہیں کیا سوچ کر اس پارٹی میں آ گیا۔ کیا لگتا ہے آپ کو یہ بازو میں ہاتھ ڈالنا، کبھی کھینچنا، کبھی چومنا، یہ سب کر کے آپ میری نظر میں اہمیت حاصل کر لیں گی؟ یہی سب کچھ سکھایا ہے آپ کے باپ نے آپ کو؟ اگر میں آپ کے بلانے پر یہاں آ گیا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ میرے ساتھ اس طرح کی حرکتیں کریں۔ اپنے بے قابو جذبات کو لگام دیں مس لیلا۔ آپ کی عزت، آپ کی عمر کی بچیوں کو ایسی حرکتیں سوٹ نہیں کرتی۔ میرا دماغ خراب تھا جو میں ثقلین صاحب کا مان رکھنے کے لیے یہاں آ گیا، لیکن اب میں مزید یہاں نہیں رک سکتا۔ وہ اپنا کوٹ درست کرتے ہوئے بے حد غصے سے لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے نکلتا چلا گیا، جبکہ ایک نظر دلکشی سے مسکرا کر مہریش کو دیکھنا نہیں بھولا۔ اسے بتانا بھی تو تھا کہ وہ اسی کا کھیل اس پر الٹ کر دے گا۔ لیلا بے یقینی سے کھڑی اسے جاتا دیکھ رہی تھی۔ ثقلین صاحب کا تو مانو چہرہ ہی جھک گیا۔ لوگ عجیب عجیب باتیں کرنے لگے۔ کوئی اس کی تربیت پر سوال کر رہا، کوئی ان کی تربیت پر سوال اٹھا رہا تھا تو کوئی ان کی بیٹی کو بے لگام اور بے ادب کہہ رہا تھا۔ کہیں کہیں تو یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ بن ماں کی بیٹی کو ثقلین صاحب ٹھیک سے سنبھال نہیں پائے۔ اب اس کی شادی کی عمر ہو چکی ہے، اس سے پہلے کہ کوئی گل کھلائے اسے رخصت کر دینا چاہیے۔ پارٹی میں موجود نمائندوں کو تو پھر نیوز مل چکی تھی، جبکہ مہریش دوستی کا فرض نبھاتے ہوئے اس کا بازو تھامے اسے سہارا دیتی کمرے میں لے گئی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ ایسا کچھ ہو جائے گا۔ وہ تو اپنے کھیل کو مکمل طور پر تیار کیے ہوئے تھی۔ گیم اس طرح سے الٹ کر انہی پر آ جائے گی، انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ دامیش کو بہت ہلکے میں لے رہی تھی، لیکن یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ سوچ اور کھیل کے ہر قدم پر اس کے آگے پیچھے رہتا ہے۔ پارٹی ختم ہو چکی تھی، ملازم سب مہمانوں کو رخصت کر رہے تھے، لیکن سب کی زبان پر ایک ہی قصہ چل رہا تھا، دامیشا اور لیلا کا۔ وہاں موجود تقریباً سب ہی لوگ دیکھ رہے تھے کہ دامیش اور لیلا ایک دوسرے کے بہت قریب تھے، لیکن اب سب کی زبان پر لیلا کی برائیاں چل رہی تھی، کیونکہ جو پاور میں تھا اسی کی چلتی تھی، اور یہاں پاور میں دامیشا تھا اور اس کی پاور کے سامنے کسی کی نہیں چل سکتی تھی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور ہماری ٹیم کو دعا میں ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔